نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من مشى مع ظالم يقضيه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام أو كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، کوئی حکومت یا سلطنت یا ملک جو چلتا ہے، ترقی پاتا ہے، وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر حکومتیں قائم بھی رہ سکتی ہیں، باقی بھی رہ سکتی ہیں، ترقی بھی کر سکتی ہیں۔ کوئی حکومت ظلم کے ساتھ روئے زمین پر باقی نہیں رہ سکتی۔ کوئی ملک ترقی، امن و امان اور وہاں کی رعایا کو سکون، چین، اطمینان یہ ظلم کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام زیادہ دن نہیں چل سکتا۔ دنیا کے اندر کوئی ظالم ہے تو وہ زیادہ دن دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا، اس کو زوال آئے گا، انحطاط ہوگا، اس کا اختتام ہوگا یقینی طور پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چونٹی ہے، اس کو جب پر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ پر آنا اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ اب یہ چونٹی اڑ اڑ کر اور لوگوں تک پہنچ کر ان کو نقصان پہنچائے گی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے زوال، انحطاط، اختتام اور موت کا اعلان ہوتا ہے کہ اب یہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اسی طرح وہ حکومتیں، وہ سلطنتیں، وہ بادشاہتیں، وہ وزارتیں، وہ سب جب وہ ظلم کے اوپر آ جائیں تو سمجھنا چاہیے کہ وہ اختتام پذیر ہے، وہ انحطاط کی طرف ہے، وہ زوال کی طرف ہے، وہ مٹنے کے قریب ہیں جو ظالم بن کر چل رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ کفر کا نظام تو دنیا میں چل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کفر کے ساتھ دنیا کی حکومتوں کو چلاتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چلاتے۔ اسی وجہ سے خواہ ماضی بعید ہو یا ماضی قریب ہو، جتنے ظالم آئے ایسا لگ رہا تھا اور ان کو یہ سوچ اور ان کا یہ خیال اور ان کا یہ اعتقاد بن گیا تھا کہ اب ہم ہی بڑے ہیں۔ اسرائیلیوں پر ظلم کرتے ہوئے فرعون کو اتنا گھمنڈ آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی جگہ فرمایا یذبح ابناءہم، کہ ان کے بچوں کو وہ زندہ ذبح کر دیا کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو وہ چھوڑ دیا کرتا تھا، ان کے جوانوں کو غلام بنا کر رکھتا تھا، اور اس ظلم زیادتی کرتے کرتے اس کو اتنا وہ ہو گیا اپنے حق ہونے، صحیح ہونے، باقی رہنے کا، اور وہ سمجھنے لگا کہ مجھے کبھی زوال ہی نہیں آئے گا، میں مٹوں گا ہی نہیں، میں باقی ہی رہوں گا، بلکہ وہ یہ سمجھنے لگا کہ اب میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، یعنی جو اور لوگ جس کو خدا سمجھ رہے ہیں وہ سب خدا میرے سے چھوٹے ہیں، سب خداؤں میں سب سے بڑا خدا تو میں ہوں، یہ اعلان کرنے لگا تھا فرعون، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا سے مٹا دیا۔ جس سرزمین سے
اسرائیلیوں کو اس نے نکالا، جس مصر کی زمینوں کو اس نے چھینا، ان کی عبادت گاہوں پر ظالمانہ اس نے اپنا اختیار حاصل کیا اور اسرائیلیوں کو نکال باہر کرنے کے منصوبے بنائے، جس دن بنو اسرائیل وہاں سے مصر سے نکلے اور دریا پار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو اس فرعون کے زوال کا دن بنایا اور اللہ نے اسے پانی میں ڈبو کر رہتی انسانیت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو جو ظالم ہوتے ہیں وہ دنیا میں زیادہ دن باقی نہیں رہتے، ظلم کے ساتھ یہ دنیا چلتی نہیں۔ نمرود آیا چلا گیا، شداد آیا چلا گیا، حامان آیا، یہ ماضی بعید کے ظالم لوگ ہیں۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، سب سمجھ رہے تھے کہ ہم تو باقی رہنے کے لیے ہی، ہم سے بڑا من اشد منا قوہ، جن کو یہ دعویٰ تھا کہ ہم سے بڑی میجارٹی کس کے پاس ہے، ہم سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے، ہم سے بڑی پارٹی کون ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹا کر زوال دے کر ان کو ختم کر کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ ہیں، سب سے بڑی طاقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا۔ ایسے ہی قریب کے زمانے کے جتنے ظالم تھے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، اللہ نے ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا اور ان کا وقت تمام فرما دیا۔ خواہ وہ بنو امیہ کے یزید ہوں، حجاج بن یوسف ہو، یا ہلاکو ہو، چنگیز ہو، جتنے ہٹلر ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہیں رہیں گے، ہم کو زوال نہیں آئے گا، ہماری حکومت ختم نہیں ہوگی۔ تاتاری یہی سمجھ رہے تھے، منگول یہی سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زوال دیا اور وہ دنیا سے مٹے اور ختم ہو گئے، اور ان کا کوئی نام و نشان دنیا میں باقی نہیں رہا۔ آزادی سے پہلے برٹش حکومت یہاں اس کی حکومت تھی، ان کو اتنا گھمنڈ تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے، اتنی مضبوط و مستحکم ہے کہ سورج جیسا طاقتور ایک مخلوق وہ بھی ہماری حکومت اور سلطنت میں اس کو بھی غروب نہیں ہوتا ہے۔ اتنی بڑی ان کی حکومت تھی، مشرق سے مغرب تک اتنی بڑی پھیلی ہوئی ان کی حکومت تھی، جگہ جگہ انہوں نے اپنی کالونیاں بنائیں، جگہ جگہ انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی، ہر طرف برٹش کا، برطانیہ کا سکہ چل رہا تھا، انہی کی حکومت، انہی کی بات، اور سب ڈرے سہمے تھے، اور ان کو گھمنڈ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہماری حکومت اتنی وسیع ہے کہ سورج بھی نہیں ڈوبتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ کیسے زوال پذیر ہوئے، کیسے مٹے اور ختم ہو گئے، یہاں تک کہ آج وہ ایک چھوٹے سے جزیرے کے اندر، ایک چھوٹے سے آئی لینڈ کے اوپر محدود ہو کر رہ گئے، یہاں تک کہ اس چھوٹے سے جزیرے کے اوپر بھی ان کی حکومت باقی نہیں۔ جو کہہ رہے تھے کہ اس ملک پر ہم حکومت کریں گے، مدارس کو بند کریں گے، ہم مساجد کو جلا دیں گے، قرآن شریف کو مٹا دیں گے، علماء کو ختم کر دیں گے، اس بنیادی 3 منصوبے لے کر چل رہے تھے کہ اس ملک سے علماء کو ختم کرنا ہے، اس ملک سے قرآن کو ختم کرنا ہے، اس ملک سے دینی تہذیب کو، اسلام کو مٹانا ہے۔ لیکن وہ کیا مٹاتے، وہ خود مٹ گئے، اور یہاں تک مٹے، یہاں تک زوال آیا کہ ان کے اپنے ملک میں ان کی حکومتیں نہیں ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ گئے، ان کی حکومتیں گئیں، وہ نسلیں گئیں، اپنی چھوٹے سے کالونی کے اندر بھی وہ حکومت نہیں چلا سکے۔ تو اس طرح سے زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو یہ بالکل یقین ہونا چاہیے کہ اصل طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کسی انسان میں کوئی طاقت نہیں ہے، اور جو طاقت کی بنیاد پر کسی پر ظلم زیادتی کرتے ہیں
اور ان کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ان کو ہی ختم۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک حالت میں ہم نہیں رکھتے کہ کوئی طاقتور ہے ہمیشہ طاقتور رہ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی مالدار ہے ہمیشہ مالدار رہ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی سلطنت اور حکومت میں ہے وہ ہمیشہ سلطنت اور حکومت میں باقی نہیں رہتے ہیں، ان کو بھی زوال، ان کو بھی شکست، ان کو بھی اپوزیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ جو آج حکومت چلا رہے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ تاریخ ہم کو بتا رہی ہے، تو کسی بھی ظالم کے ظلم کو دیکھ کر گھٹنے نہیں ٹیکنا چاہیے، اپنے عقیدے سے نہیں ہٹنا چاہیے، اللہ پر ہمارا اعتماد اور یقین کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہاں، ہمارا اپنا ہم کو جائزہ لینا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، پہلا پیغام، اہم پیغام ایک مسلمانوں کو، سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ خواہ ظلم ایک فرد کر رہا ہو، ظلم کوئی حکومت کر رہی ہو، کوئی بڑی سے بڑی طاقت کر رہی ہو، اگر وہ ظالم ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچنا ہے، ختم ہونا ہے، مٹنا ہے، زوال آنا ہی ہے جو ظلم کر رہا۔ عدل و انصاف، اللہ رسول چاہتے ہیں کہ عدل و انصاف رہے۔ حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلق عیال اللہ، جتنی انسانیت ہے یہ اللہ کی ایک کنبہ ہے، یہ اللہ کا خاندان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بسایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اللہ کے بندے ایک دوسرے پر ظلم کریں، اس وجہ سے اللہ نے ظلم کو پسند نہیں، نہ تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان میں ہونے والے ظلم کو پسند کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی ظالم بنتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑے ہی دن میں اس کو ختم اور مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف، امن و امان، چین و سکون روئے زمین پر چاہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ ظلم کا خاتمہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص طاقتور ہے، اس کے ساتھ ہلکا سا کوئی ناانصافی ہوتی ہے، اس کا حق نہیں دیا جاتا ہے، تو وہ اتنا ظلم کرتا ہے کہ ایک کے بدلے میں نسلوں کو ختم کرتا ہے۔ آپ نے حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کے واقعات سنے ہوں گے۔ چھوٹی سی بات ہے، غلطی سے ایک اونٹ کا پیر کسی کے انڈوں پر، جانور اور پرندے کے انڈوں پر پڑ گیا تو اس نے اس اونٹ کو ختم کیا، اونٹ والے نے اس انسان کو مارا، پھر اس انسان کو پھر دو قبیلوں نے 40 سال تک صرف انڈے کے ٹوٹنے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال، قتل و غارت گیری، خون خرابہ اور ظلم و زیادتی ہو رہی تھی۔ تو اس ظلم و زیادتی کو مٹانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے عدل و انصاف امت کو سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانات کو اس کے جو اہل لوگ ہیں ان تک پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان میں تم کو فیصل بنایا گیا ہے، تم کو سپر پاور سمجھا جا رہا ہے، تم کو سپریم سمجھا جا رہا ہے، تو ایسے وقت میں عدل و انصاف کا حکم دیا۔ حضور علیہ السلام نے جو معاشرہ تیار فرمایا، آپ نے عدل کی اعلیٰ مثالیں قائم کی تھیں۔ آپ نے امتیوں کو سکھایا کہ کسی کے مذہب کی بنیاد پر ان پر ظلم و زیادتی نہ کرو،
بلکہ جو اصول اور جو قانون ہیں ان قانون کی بالادستی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھایا۔ آپ نے ایک قانون بنایا، قانون یہ بنایا کہ چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ یہ اصول بنا، یہ دستور بنا، یہ قانون بنا، مدینے کا کانسٹیٹیوشن یہ بنا کہ اگر کوئی چور ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک بڑے قبیلے کے بنو مخزوم کی ایک بہت ذی حیثیت خاتون سے چوری کی غلطی ہو گئی، اور پھر جو شرائط تھے اس کے چوری کے ثابت کرنے کے لیے وہ سارے شواہد، وہ سارے دلائل، وہ سارے ثبوت اس کے خلاف، اس کے موافقت میں آ گئے کہ ہاں اس خاتون نے چوری کی ہے، چوری ثابت ہو گئی۔ جب چوری ثابت ہو گئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اس خاتون کا بھی اب ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کی سزا یہ ہے۔ تو جب آپ نے اعلان کر دیا تو بعض صحابہ کو، صحابیات کو یہ فکر ہوئی کہ یہ بنو مخزوم کی بہت ذی حیثیت خاتون ہیں، لہٰذا ان کا ہاتھ نہیں کاٹا جانا چاہیے، ان کو قانون اور دستور سے بالا رکھنا چاہیے، قانون کو ان کے سامنے چھوٹا سمجھنا چاہیے، یہ کہا۔ تو لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جا کر کہیں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو واپس لے لیجئے۔ تو سب نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اگر یہ کوئی بات ہو سکتی ہے تو وہ حضرت اسامہ بن زید ہیں، وہ جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور نے ہمت نہیں کی۔ حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو سزا نافذ کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس خاتون کا جو ہاتھ کاٹا جانا ہے، آپ اس حکم کو واپس لے لیجئے، ان کا ہاتھ نہ کٹے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سن کر یہ فرمایا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنو مخزوم کی یہ خاتون بہت عزت والی ہے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جانا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ غلطی میری لخت جگر بھی کرتی، لو فاطمہ بنت محمد لا سرقت لقطعت یدہا، آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی اگر اس طرح سے حرکت کرتی تو ضرور ان کا ہاتھ کاٹا جاتا۔ آپ نے گویا کہ یہ کہا کہ قانون سے کوئی بڑا نہیں ہے، قانون ہی سب سے بڑا ہے، اور قانون کے صحیح نافذ کرنے والے ہی وہی سپریم ہیں۔ اگر کوئی جس کو طاقت دی جائے وہ قانون کو بالائے طاق رکھ دے، اور کسی کے تعداد کو دیکھ کر، ان کی تیاریوں کو دیکھ کر، ان کے عدد کو دیکھ کر، ان کی استعداد کو دیکھ کر قانون بدل لے، تو پھر اس ملک میں، ان حکومتوں کے اندر امن نہیں ہو سکتا، چین و سکون نہیں ہو سکتا، وہ زوال پذیر ہو جاتی۔ خلفائے راشدین کی حکومتیں مضبوط اسی لیے تھی کہ ان کے پاس جو دستور تھا، ان کے جو قانون تھے، وہ اس کو ہر ایک کے اوپر نافذ کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی ذات پر نافذ کرتے تھے۔ سب سے پہلے چیف جسٹس تھے قاضی شریح، ان کا نام تھا۔ قاضی شریح کے پاس ایک قضیہ لے کر، ایک مسئلہ لے کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ ان کی زرع تھی ایک، انہوں نے اس کو فروخت بھی نہیں کیا اور انہوں نے کسی کو ہدیہ بھی نہیں کیا، ہبہ بھی نہیں کیا، گویا کہ ان کی وہ چوری ہو گئی زرع۔ تو دیکھا کہ وہ ان کی زرع ایک یہودی کے پاس ہے، تو وہ اس کو پکڑ کر قاضی شریح کی عدالت میں لے گئے، اور قاضی کے سامنے جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو قاضی نے نہ تو یہ امیر المومنین ہونے کی وجہ سے ان کا خاص ان کو کوئی پروٹوکال نہیں دیا کہ یہ امیر المومنین ہے، نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بھتیجے ہونے یا داماد ہونے یا حسنین کے والد ہونے یا حضرت فاطمہ کے شوہر ہونے کی رعایت نہیں کی، ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا
جو معاملہ عدالت میں آنے والے ہر شخص کے ساتھ رویہ کیا جاتا ہے، جیسے اور لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، وقت کے امیر المومنین کو وہاں کھڑا کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ میری زرہ چوری ہو گئی اور اس کے پاس موجود ہے اور یہ میرا چور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے کون گواہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری یہ زرہ کے چوری کی اور میری یہ زرہ میری ہے، اس بات کی گواہی دینے کے لیے میرا بیٹا حسن ہے اور یہ ان کا خادم تھا قمبر جس کا نام تھا، یہ کہا قمبر ہے اور حسن ہے، یہ دونوں گواہی دیں گے اور اس گواہی کی بنیاد پر یہ زرہ میری آپ کو کر دینا چاہیے۔ قاضی شریح نے کہا کہ کسی بھی والد کے سلسلے میں اس کی بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی خادم اور غلام کی گواہی معتبر ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ اپنے دعوے کے اندر گواہ پیش نہ کرنے کی وجہ سے آپ کمزور ہیں، لہٰذا یہ زرہ یہودی کی ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی۔ وقت کے حکمراں ہیں لیکن وہ اپنے دلائل کے مطابق بات کو پیش نہیں کر سکے، ثبوت نہیں دے سکے، گواہ نہیں دے سکے، تو اسلامی حکومت اور اسلامی عدالتیں یہ تھیں کہ امیر المومنین وقت کے خلیفہ کے خلاف فیصلہ کیا کہ یہ چیز آپ کی نہیں ہو سکتی۔ تو باہر نکل کر یہودی نے یہ کہا کہ آپ کی حکومتوں اور عدالتوں کے اندر اتنا انصاف ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اسلام کے حلقے میں آ جاؤں، اسلام قبول کر لوں۔ عدل و انصاف کو دیکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام روئے زمین پر ظلم کو مٹانے کے لیے آتے ہیں اور زمین پر ظالم ہمیشہ برقرار نہیں رہتے اور وہ دنیا سے مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، ان سے بھی اگر وہ ظلم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں ان سے چھین لیتے ہیں۔ عدل و انصاف کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْمِيزَانَ وَالْكِتَابَ، ہم نے قرآن کو اور کتاب کو اور ترازو کو زمین پر اس لیے اتارا ہے کہ لوگ آپس میں عدل و انصاف کریں، کوئی کسی طرح کا ظلم نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے طور پر ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، ہم جہاں کے ذمہ دار ہیں وہاں عدل و انصاف قائم کریں، ہر طرح کے ظلم کرنے سے بچیں۔ اس وقت میں ہمارے ملک کے اندر بھی اللہ نے جن کو حکومتیں دی ہیں وہ حکومت کے نشے میں، عہدے کرسی کے نشے میں اتنے چور ہو چکے ہیں کہ وہ ہر طرح کے ظلم کو جائز اور روا سمجھ رہے ہیں اور بالخصوص مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتی کر رہے ہیں۔ اور یہ ظلم آج ہمارے اوپر ہے، کل کسی اور مائنورٹی پر رہے گا، صرف مسلمان نشانے پر نہیں ہے، مسلمان تختہ مشق ہیں، آج یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کل دیکھنا آپ یہ ساری چیزیں سکھوں کے ساتھ ہوں گی، پھر اس کے بعد کرسچنز کے پاس ہوں گی، بدھسٹ کے اوپر ہوں گی، پارسیوں کے اوپر ہوں گے، سارے لوگوں۔ جب کسی درندے کو خون کا مزہ لگ جاتا ہے تو وہ ایک پر ظلم کر کے، ایک کو قتل کر کے خاموش نہیں ہوتا، بلکہ وہ بہت سوں کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے نہیں کہ کسی گلی کے اندر کتا ہے، وہ کسی ایک انسان کو کاٹ لیتا ہے تو ضروری ہو جاتا ہے اس کتے کو پکڑ کر ختم کر دیا جائے، ورنہ وہ بہت سوں کو کاٹنے کا عادی بن جاتا ہے۔ ایسے ہی آج کی یہ حکومتیں ہو گئی ہیں، ہر دن ہر وقت کچھ نہ کچھ، ہر سال اور ہر میعاد کے اندر نئے نئے ایسے قانون جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے ہوں اور ان کے مذہبی معاملات کی مداخلت ہو، ایسے قانون لا رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ مسلم اوقاف کے سلسلے میں انہوں نے بل پاس کیا، قانون بنا لیا، لیکن اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے ابھی تک اسٹے تو نہیں لگایا ہے، لیکن جو باتیں اور جو اس وقت میں انہوں نے کارروائی کی ہے اس سے کچھ امید ہم کو نظر آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے، بہت سارے مسلمان
صرف دعاؤں تک محدود رہتے. بہت سارے تو وہ ہیں جو جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو چلے گیا، ہاتھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، مایوس ہو جاتے ہیں. اور کچھ اتنے بے فکرے ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ قوم کے اوپر کیا آفت آ رہی، کس کے اوپر کیا آ رہا، کچھ نہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یہتم بامر المسلمین، مسلمانوں پر آنے والے حالات کا جو مسلمان غم نہ کھائے اور اس کی فکر نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو مسلمانوں کے مسائل اور ان کی پریشانیوں کے وقت میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا ہے. اس کو اپنی ذات کی حد تک بات ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے مسلمانوں کے اوپر کیا آفت آ رہی. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو پھر مسلمانوں میں سے نہیں ہے. اس لیے جب کبھی پوری ملی اعتبار سے، قومی اعتبار سے پریشانی آئے تو ہم کو قوم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى مع الظالم، کوئی شخص چند قدم ظالم کے ساتھ چلتا ہے، ایک شخص ظالم ہے اور اس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ظالم ہے، اس کے باوجود اس ظالم کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ نے فرمایا فقد خرج من الاسلام، ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو ظالم کو ظالم ہونے کے باوجود ساتھ دیتا ہے. آج بہت سارے فرقے ہیں مسلمانوں میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وقف کے سلسلے میں جو نیا ایکٹ بنا ہے، نیا قانون بنا ہے، وہ ٹھیک بنا ہے. بہت سارے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں. بھورے جو ہیں فرقے والے، وہ جا کر ان کے ساتھ نشستیں شیئر کر رہے ہیں، اسٹیج شیئر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، شیعہ میں بھی ہیں، بہت سارے سنیوں میں بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وقف بل جو نیا قانون پاس ہوا ہے، نیا ایکٹ بنا ہے 2025، وہ بہت اچھا ہے، یہ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا فقد خرج من الاسلام، جو ظالم کے ساتھ معلوم ہے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ قانون اور دستور کے خلاف کر رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کی چیزوں کو ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں، ظالم کو ظالم سمجھتے ہوئے ساتھ دے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی استطاعت کے بقدر، ہماری جو سعادت ہو سکتی ہے، ہم آپ بول سکتے ہیں، ہم آواز لگا سکتے ہیں، ہم مسلمانوں کی تعداد میں صرف اضافہ کر سکتے، کچھ نہیں کرنا چاہتے. چند مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پہنچنے کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. جمہوریت کے اندر سر گنے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا طاقتور ہے، نہیں دیکھا، سر گنتے ہیں. اور ہم چلے گئے شرکت کرنے کے لیے، تو اس طرح سے کچھ نہیں کر سکتے، صرف شرکت کر لیا. کچھ نہیں کر سکتے، دو بول دیے، کچھ نہیں کر سکتے، قلم چلا دیے. جو ہو سکتا ہے ہمیں استعداد کے بقدر کوشش کرنا چاہیے. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فدائے ملت بابری مسجد کے سلسلے میں فرماتے تھے کہ بہت سارے مسائل ہوئے تو لوگوں نے کہا تھا فدائے ملت سے کہ بابری مسجد کو دے دیجئے، مسئلہ ختم ہو جائے گا، چھوڑ دیجئے. تو اس وقت میں فدائے ملت نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم بغیر کسی چیز کے بابری مسجد کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کے یہاں اس کا ہم سے سوال ہوگا. ہاں، اگر وہ ظلم کے ساتھ لیتے ہیں تو وہ ظالم ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا. ہم سے جتنا ہوتا ہے ہم کر کے پھر اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دینا ہے. اسی طرح اس یعنی خطرناک اور مسلمان اور اسلام کے لیے نقصان دینے والا جو بل ہے، اس کے سلسلے میں ہم سے جو جد و جہد ہو سکتی ہے وہ کرنا چاہیے، خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. کیا ہو سکتا ہے ہم سے صرف یہ ہو سکتا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جمعیت العلماء ہے، اس ملک کے اندر ملی مسائل ہوں، اسلامی چیزیں ہوں، ان سب چیزوں کی حفاظت کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مسلم پرسنل لا، جمعیت العلماء اور دیگر تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، بس ان کا ہاتھ مضبوط کرنا، ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو اس وقت میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے وقف بل اور وقف ایکٹ کے اور قانون کے سلسلے میں کوششیں ہو رہی. ہم سے ان کی طرف سے جو ہدایتیں ملیں
وہ کہیں کہ کہیں پروٹیسٹ کرو، مظاہرہ کرو، وہ کہیں پریس میٹ کرو، پریس میٹ کرنا چاہیے، وہ کہیں دھرنا دو تو دھرنا دینا چاہیے، وہ کہیں جیل بھرو تو اس وقت میں جانا چاہیے، وہ کہیں کہ گول میز میٹنگیں لگاؤ تو کارنر میٹنگز کرو، جو وہ کہیں ہم کو کرنا چاہیے، اور فیصلے کے سلسلے میں اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ کبھی مسلمان فیصلے کو دیکھ کر، ہم مثال کے طور پہ جمعہ میں اتنا بیان کر رہے ہیں، اگر میں یہ سوچنے لگوں کہ میرے اتنے بیانات کرنے کے باوجود ایک بھی شخص مسلمان نمازی نہیں بن سکا، لہٰذا میں بیان ہی چھوڑ دوں، کوئی شخص میرے بولنے کی وجہ سے سود لینا چھوڑا ہی نہیں، کوئی شرابی شراب پینا چھوڑا ہی نہیں، تو کیا میں شراب کی گندگی کے اور اس کی خرابی کو بولنا چھوڑ دوں گا؟ نہیں، بولتے رہوں گا۔ نتیجہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے بھائیو، اس وقت میں پورے ملک کے اندر جو مسئلہ بڑا قضیہ چل رہا ہے وہ اوقاف کے سلسلے میں ہے۔ اوقاف کے سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ جو جدوجہد کر رہا ہے، ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اس وقت میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے 19 اپریل کو دارالسلام کے اندر ایک جلسہ عام رکھا ہے اسی مخالفت میں، تو ہمیں اس میں بھی شرکت کر کے اس پروگرام کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو اس بات کا یقین نصیب فرمائے کہ ظالم دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم حق، عدل، انصاف اور سچائی کا ساتھ دینے والے بنیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔